الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، آج کی اس مختصر نشست کے اندر برادران اسلام کی خیر خواہی کے لیے یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، کیونکہ بعض لوگ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے نہایت ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور میلاد النبی کو نہایت ہی برا سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر میلاد النبی نہیں کہنا چاہیے۔ ان کا اس ذکر مقدس سے چڑھنا اور برا کہنا بہت ہی برا ہے معاذ اللہ، اور ان کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ جامع ترمذی جو کہ صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے، اس میں اس خصوصیت کے ساتھ ایک باب کا عنوان ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اندازہ کریں کہ اس باب کے اندر کتنے روشن کلمات ہیں، واضح اور صراحتاً ایک باب کا عنوان دیا ہے میلاد النبی کے نام سے۔ اگر میلاد النبی ان کلمات کی ممانعت ہوتی تو صاحب ترمذی اپنی جامع کے اندر کبھی بھی نہ لاتے، قطعاً نہ لاتے، اور بہت ہی محبت بھرے انداز کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا ہے اور باب کا نام ہی میلاد النبی رکھا ہے۔ بڑی بات یہ ہے، اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ ذکر تک بھی نہ کرتے اپنی اس کتاب کے اندر۔ جامع ترمذی کے اسی باب کے اندر حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، میلاد النبی کے سلسلہ میں آپ یوں فرماتے ہیں، ولدت انا و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام الفیل، میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے جس سال واقعہ اصحاب فیل ہوا۔ یہ آپ کا بیان مبارک ہے، اور واقعہ اصحاب فیل آپ دوستو اب آپ سنا ہوگا، جانتے ہوں گے کہ کئی مرتبہ علماء کے سٹیج سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اصحاب فیل، میں اس واقعہ کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اصحاب فیل کا واقعہ کیسے واقعہ پیش آیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اب تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں گے اور پھر آگے اپنے موضوع کی طرف چلیں گے۔ اصحاب فیل جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت مبارکہ کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس واقعے کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ نجاشی، اس کی طرف سے ایک یمن کا والی مقرر ہوا جس کا نام تھا ابرہ، اور اس نے یمن کے لوگوں کو دیکھا کہ موسم میں حج کے اندر یہ لوگ اطراف سے چلتے اور کافی سارے جناب ہدیے اور نذرانے لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے۔ تو اس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو لوگوں نے سارا حال بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ اس یمن کے اندر ہی ایک ایسا گھر بنایا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ اس گھر کا ہی آپ طواف کریں، تو لوگ اس گھر کا طواف کریں اور پھر جناب جو نذرانے ہدیے ہیں وہ یہاں جمع ہو جائیں۔ وہ اس لالچ میں تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کفر اور غرور بھی حرکت کرنے لگا ان کی یہ باتیں سن کر، اور پھر اس نے ایک گھر بنایا ملک یمن کے اندر اور اس کا نام کلیسا رکھا۔ اس کی در و دیوار سونے کی بنائی، جواہرات لگائے، خوبصورت اس کے ساتھ ساتھ کمرے بنائے، چھوٹے چھوٹے گھر بنائے، بہت ہی خوبصورت اور ایک عالی شان محل بنایا اور اس کا نام کلیسا رکھا، گویا کہ وہ ایک گرجا گھر تھا اس نے بنایا۔ اور پھر عطر اور گلاب چھڑکا گیا، اس میں خوشبو معطر ہی معطر جناب خوشبوئیں پھیلائی گئی طرح طرح کی اس کے اندر، اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں۔ لوگ طواف کرتے تھے، اور جب یہ صورتحال قریش کو پتہ چلی تو مکہ معظمہ کے باسیوں میں سے ایک شخص ایسا تھا، بنو کنانہ کا ایک شخص، لکھتے ہیں مفسرین کرام، اس آدمی نے جا کر یمن کے اندر بادشاہ کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، ساتھ رہا اور اس گھر کے اندر جناب علی اس کلیسا کے اندر جھاڑو دینے لگا، فرش صاف کرنے لگا، اور یہاں تک ایسا ماحول آ گیا کہ اس پر جناب علی بالکل یقین
یقین ہو گیا ہر کسی کو. جب اجازت عام ہو گئی اس کے لیے تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک رات ایسی آئی کہ رات کے وقت اس نے اس گھر کی اہم جگہ کے اندر، اس کلیسا میں، گرجا گھر میں اہم جگہ کے اندر گندگی پھیلائی یا پیشاب کیا. بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں پیشاب کیا، اس نے پخانہ کیا، پخانہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا. اور جب صبح ہوئی لوگ آئے طواف کرنے کے لیے اس گھر کا تو غلاظت پھیلی ہوئی تھی، لوگ نفرت کر کے پیچھے ہٹنے لگے. تو بادشاہ کے ہاں جب یہ بات پہنچی، ابرا نے پھر تحقیق کی. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ مکہ کا جو آدمی آیا تھا یہاں ملازمت کے لیے، وہ فرش صاف کیا کرتا تھا اور جھاڑو دیتا تھا، وہی شخص یہ حرکت کر گیا. جب اس نے یہ بات سنی تو دل میں غصہ آیا، تڑپنے لگا غصے سے. اور ابھی یہ غصہ ٹھنڈا ہی نہ ہوا تھا کہ ایک اور گل کھل اٹھا، وہ یہ کہ مکہ معظمہ سے ایک قافلہ آیا جو جانے لگا کہیں سے. تو اس نے رات کا پڑاؤ اسی گھر کے ساتھ ہی کیا. رات کے کسی وقت میں انہوں نے آگ جلا ڈالی تھی. جب صبح اٹھ کر جانے لگے تو ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے آگ کو ایسے دھکیلا کہ اس گھر کے اندر آگ چلی گئی اور اس گھر کے ساتھ لگی تو ساتھ کی دیواریں بھی کالی ہو گئیں اور کافی ساری چیزیں بھی اس آگ نے جلا ڈالی. وہ مزید غصے سے تڑپ اٹھا. اب اس نے تیاری کی، کیوں نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے مکہ معظمہ والوں نے، تو ہم جاتے ہیں مکہ معظمہ کے اندر کعبہ پر حملہ کریں گے. اس نے 12 ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا. یہ تفسیر عزیزی والے لکھتے ہیں کہ 12 ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور بعض لوگوں سے سنا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا. یہ لشکر تیار ہوا، یہ بادشاہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑا. آگے جو ہاتھی تھا، سب سے بڑا ہاتھی، اس کا نام محمود رکھا گیا، وہ سب سے بڑا تھا اور آگے وہی تھا، آگے چل رہا تھا. اب درمیان بستیوں باڑیوں سے جب گزرتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے تھے. جب یہ بتاتے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یار جو چاہتے ہو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہتے ہو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کعبہ معظمہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. ابرا نے کسی کی بات نہیں سنی، چل پڑا آگے. جب مکہ معظمہ پہنچا تو مکہ معظمہ والے جناب علی اس ظالم کے ڈر سے فرار ہو گئے. کچھ پہاڑوں کی طرف چلے گئے، کوئی کہاں چھپ گئے، کوئی کہاں چھپ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ شریف میں تنہا رہ گئے. جب آپ نے یہ حالات دیکھے، ان کو آتا دیکھا، خوف زدہ ہو گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں غیبی امداد طلب کی، عرض کی مولا مہربانی فرما، اب تو ہی بچانے والا ہے اپنے گھر کو. تو جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جناب علی لشکر نکلا، ابابیل جسے کہا جاتا ہے. وہ پرندے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو جناب علی مسور کی دال سے بڑی تھی اور چنے سے چھوٹی تھی، ایک کنکری چونچ کے اندر اور 2 کنکریاں اپنے پاؤں کے اندر لے کر آئے. ایک لشکر تھا جناب علی، ان کا لشکر ایک وادی مکہ معظمہ کے قریب ہی 6 کوس کے فاصلے پر جناب علی ایک وادی کے اندر وہ آ کر ٹھہرے. تو یہ ایک جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، یہ آگے نہیں چلنے لگا، وہاں پر ہی رک گیا. اب اس کا منہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے تو یہ چل پڑتا، آگے کی طرف دیکھتے تو یہ بیٹھ جاتا، آگے نہ چلتا. تو جناب علی زور لگایا، قدم بڑھانے کی کوشش کی کہ آگے قدم بڑھایا جائے. تو وہ لشکر آیا ابابیل کا. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ان کی چونچ کے اندر بھی ایک کنکری تھی اور پاؤں کے اندر بھی 2 کنکریاں تھی. وہ لشکر کے اوپر سے آئے اور ایک جناب علی کنکری کو چھوڑ دیتے. جب وہ ایک کنکری کو چھوڑتے تو اس کنکری کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ جناب علی وہ سوار اور سواری سمیت پیٹ کے اندر سے گزر کر نیچے چلا جاتا اور جہاں سے گزرتا وہ جلا کر راکھ کر دیتا تھا. ہاتھیوں کو سمیت رب نے اتنی طاقت بھر ڈالی ان کی کنکریوں کے اندر. جو اس کے گھر کے ساتھ پیار کرنے والے پرندے تھے ان کی کنکریوں کے اندر جناب علی رب تعالیٰ نے اتنی طاقت بھر ڈالی. جب جناب علی لوگوں نے دیکھا، ناکام ہو کر لوٹے پیچھے کی طرف. یہ واقعہ فیل بہت ہی ایک اہم واقعہ ہے جس کو مفسرین کرام نے بیان فرمایا. تو ہمارا جو موضوع تھا ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ تو میں نے اشارتاً یہ ایک بات بیان کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم پیدا ہوئے جب واقعہ اصحاب فیل ہوا جس سال. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ انت اکبر،
ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں لیکن بس پیدا میں ہوا پہلے۔ اب ادب اور احترام کی حالت دیکھیں صحابہ کرام کی، آپ فرماتے ہیں کہ بڑے حضور ہیں بس پیدا میں ہوا ہوں پہلے۔ تو دوستو ادب دیکھیں صحابہ کا ادب۔ بعض لوگ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے بھی ان کو الرجک ہوتی ہے، جلتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اور برملا یہ کہتے تھکتے بھی نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ان کا جلنا، برا کہنا بہت ہی برا ہے اور کبھی ہی عمل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کان قدوم اصحاب الفیل للنصف من المحرم فبین الفیل وبین مولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 55 لیلۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس اصحاب فیل کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یعنی پیدائش میں 55 دن کا فاصلہ ہے، 55 دن کا فاصلہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقع اصحاب فیل کے 55 دن بعد اس عالم ہست و بود میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس روایت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے وقت مولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات آپ فرماتے ہیں۔ اگر یہ کہنا منع ہوتا تو آپ ولادت کے بیان میں مولد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرگز نہ فرماتے۔ واضح ہوا کہ بعض لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ میں جھگڑتے ہیں اور ناشائستہ کلمات استعمال کرتے ہیں اور ان کا ذکر نہ کرنا ہی مناسب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کا کیا فائدہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا کیا فائدہ ہے، میلاد مصطفیٰ تم کیوں مناتے ہو؟ بس ایک مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں، بس بار بار ان کی ولادت کو منانا، بار بار ان کی ولادت منانا، بار بار میلاد مصطفیٰ منانا، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا اصحاب رسول کا شیوا ہے اور اصحاب رسول کی سنت مبارکہ ہے۔ میں آگے جا کر جناب علی اس کو بیان کروں گا دلائل کے ساتھ، ذرا غور کیجئے گا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھلا آپ نے اپنا حال کبھی کسی سے بیان فرمایا ہے، خصوصاً ولادت مبارکہ کا ذکر مقدس کبھی کیا ہے؟ کبھی سوال کرتے ہیں آپ نے بھی کسی نبی و رسول کے میلاد کو بیان کیا؟ کبھی سوال کرتے ہیں تم لوگ آپ کے خلاف کے بیان کرتے ہو، دیکھیں خلفائے راشدین میں سے ثابت ہے میلاد مصطفیٰ یا پھر تابعین میں سے میلاد مصطفیٰ منانا ثابت ہے؟ یعنی اس طرح کے کئی سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں ذکر میلاد النبی مستحسن تو ہے مگر اجماع یعنی جلسے جلوس نہ کیے جائیں، صرف اکیلے بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کیا جائے۔ میں سوال کرتا ہوں کیا اکیلے بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا جائز ہے؟ تو پھر مجلس کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اجلاس اور اجتماع کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ بعض لوگ تو اس کو بدعت سیئہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، نیک اور پارسا لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الاولیاء تنزل الرحمہ، اولیاء کرام کے ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ نیک بندوں کا ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو پھر تاجدار مدینہ کا ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اس وقت تو بدرجہ اولا رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود اپنے میلاد مبارک کا کئی بار ذکر فرمایا ہے، منکرین کی مذمت کے لیے اپنی ولادت کا ذکر فرمایا، اور بعض اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی صحابی کی درخواست اور التجا پر اپنی ولادت کا ذکر فرمایا۔ بسا اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ سے اجازت حاصل کر کے
ذکر مقدس کی محفل سجاتے اور عموماً صحابہ کرام علیہم الرضوان کبھی کبھار اکٹھے ہو کر کبھی کبھار الگ الگ بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرتے اور انبیاء کا بھی ذکر کرتے، جن کا ذکر میں آگے آ کر جناب حدیث مبارکہ سے ثابت کروں گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ذکر کرتے حضور کا اور انبیاء کا محفل سجا کر یا اکیلے اکیلے بیٹھ کر، تو حضور نے ایک دعا عنایت فرمائی، فرمایا قول اللہ یفضل اللہ فاکا، حضور نے فرمایا میری نعمت پڑھو، اللہ تمہارے دانت صحیح سلامت رکھے۔ یہ مبارک دعا مدح سرائی اور نعت خوانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بظاہر تو وہ صحابہ کرام تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کی سعادت حاصل کرتے تھے، لیکن آنے والی نسلیں تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو بھی حضور کا ذکر مبارک بیٹھ کر الگ الگ کرتے ہیں یا الگ مجمع کے اندر یا مجلس سجا کر حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی دعا ان کو بھی شامل ہے، اور خالی دانتوں کو نہیں بلکہ پورے منہ کو شامل ہے، کیونکہ کبھی کبھار حضور کا ذکر کرتے وقت محفل کے اندر گلا بھی بیٹھ جاتا ہے، باتیں کرتے کرتے زبان خشک ہو جاتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، اور جب زبان خشک ہوتی ہے گلا بیٹھتا ہے دانت گرنے کے بھی خدشے ہوتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے، فرمایا جو جو بھی میرا ذکر کرے مولا کریم ان کے منہ کو اور دانتوں کو سلامت رکھے۔ تو دوستو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم